آپ کا شوہر بار بار آپ کی بے عزتی کرتا ہے، ہر بات پر تنقید کرتا ہے، آپ کو ہی مسئلے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور پھر ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے مسئلہ صرف آپ میں ہے۔ اگر یہ سب آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسے ٹاکسک شوہر سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنی عزت نفس کیسے بچانی ہے، اور وہ 5 نفسیاتی اصول جو ہر عورت کو معلوم ہونے چاہیے۔ لیکن ایک بات پہلے ہی واضح کر دوں، ہر غصے والا، ضدی یا سخت مزاج شوہر لازماً ٹاکسک نہیں ہوتا۔ آج ہم صرف ایسے رویوں کی بات کریں گے جو رشتے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر آپ کو ایسے رویوں کا سامنا ہو تو خود کو کیسے سنبھالنا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آل آر ڈوئنگ گریٹ ویل۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو چلیے گھر کے رینڈم کاموں کے ساتھ آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، وہ ہر بات کا قصور آپ پر ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں، ٹاکسک شوہر کی ایک سب سے عام عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی ماننے کی بجائے ہر مسئلے کا ذمہ دار آپ کو بنا دیتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی بات خراب ہو جائے، جھگڑا ہو جائے یا اس کا موڈ خراب ہو تو وہ فوراً کہہ دے گا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اگر غلطی اس کی اپنی بھی ہو تب بھی وہ کسی نہ کسی طرح قصور آپ پر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ شروع میں اکثر عورت یہی سوچتی ہے کہ شاید واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پھر وہ ہر بات پر معافی مانگنے لگتی ہے، اپنی وضاحتیں دیتی رہتی ہے، اور آہستہ آہستہ اسے لگنے لگتا ہے کہ ہر مسئلے کی وجہ وہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایک صحت مند رشتے میں دونوں اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ہر بار صرف آپ ہی قصوروار بن رہی ہیں تو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے ضرور پوچھیں، کیا واقعی غلطی میری ہے یا مجھے صرف احساس جرم دلایا جا رہا ہے؟ اگر آپ جانتی ہیں کہ آپ کی غلطی نہیں تو صرف سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے ہر بار معافی مانگنا ضروری نہیں۔ اگر آپ جانتی ہیں کہ آپ کی غلطی نہیں تو صرف سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے ہر بار معافی مانگنا ضروری نہیں ہوتا۔ اپنی عزت نفس کی حفاظت کریں، کیونکہ بار بار بے وجہ معافی مانگنا مسئلہ ختم نہیں کرتا، بلکہ سامنے والے کو یہی احساس دیتا ہے کہ وہ ہر بار آپ کو قصوروار ٹھہرا سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، وہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ شوہر چاہے کتنی ہی بڑی غلطی کر دیں لیکن ایک بار بھی یہ نہیں کہتے ہاں مجھ سے غلطی ہوئی؟ اگر وہ آپ کا دل دکھا دیں تو کہیں گے تم نے مجھے مجبور کیا تھا۔ اگر اونچی آواز میں بات کریں تو کہیں گے غصہ تمہاری وجہ سے آیا۔ یعنی ہر بار اپنی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے قصور کسی اور پر ڈال دیتے ہیں۔ ایسے رویے والی شادی میں عورت اکثر ایک ہی امید لیے رہتی ہے کہ شاید ایک دن وہ اپنی غلطی مان لیں گے، لیکن وقت گزرتا جاتا ہے اور ہر بحث کا انجام وہی ہوتا ہے۔ آپ صفائیاں دیتی رہتی ہیں اور سامنے والا خود کو صحیح ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا اسے آپ 1000 دلیلیں دے کر بھی نہیں بدل سکتی۔ اس لیے ہر بحث جیتنے کی کوشش نہ کریں، اپنی بات ایک بار سکون سے اور واضح انداز میں کہہ دیں۔ اگر سامنے والا پھر بھی صرف خود کو ہی صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے تو بحث کو وہیں ختم کر دیں، کیونکہ بعض اوقات اپنی بات منوانے سے زیادہ ضروری اپنا ذہنی سکون کو بچانا ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، وہ آہستہ آہستہ آپ کا اعتماد ختم کر دیتا ہے۔ ٹاکسک شوہر ہمیشہ چیخ کر یا لڑ کر ہی نقصان نہیں پہنچاتا، کئی بار وہ آہستہ آہستہ آپ کا اعتماد ختم کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ خود پر ہی شک کرنے لگتی ہیں۔ فرض کریں آپ کوئی اچھی رائے دیں تو وہ کہہ دے تمہیں کیا پتہ۔ اگر آپ کوئی کام دل لگا کر کریں تو تعریف کرنے کے بجائے اس میں خامیاں نکال دیں۔ اگر آپ تیار ہو تو کہیں اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر تیار نہ ہو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی اعتراض کر دے۔ آہستہ آہستہ یہ مسلسل تنقید آپ کے دل و دماغ پر اثر ڈالنے لگتی ہے۔ آپ سوچنے لگتی ہیں کہ شاید واقعی مجھ میں کوئی صلاحیت نہیں، شاید میں کبھی کسی کو خوش نہیں کر سکتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ ہمیشہ آپ میں نہیں ہوتا۔ جب کسی انسان کو بار بار نیچا دکھایا جائے تو اس کا اعتماد کم ہونا ایک فطری بات ہے۔ اس لیے اپنی پہچان صرف کسی ایک شخص کی رائے پر مت بنائیں۔ اپنی خوبیوں کو یاد رکھیں، اپنے فیصلوں پر بھروسہ رکھیں، اور یہ کبھی نہ بھولیں کہ آپ کی قدر صرف کسی کے الفاظ سے کم نہیں ہو جاتی۔ اپنی عزت نفس کی حفاظت کریں، کیونکہ ایک مضبوط عورت سب سے پہلے اپنی قدر پہچانتی ہے۔
پوائنٹ نمبر 4، اس کے ہر جملے پر فوراً رد عمل نہ دیں۔ ٹاکسک شوہر کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتا ہے جن سے آپ جذباتی ہو جائیں، کیونکہ جب آپ غصے میں آ کر جواب دیتی ہیں تو وہ اصل مسئلہ چھوڑ کر پوری بحث کا رخ بدل دیتا ہے اور آخر میں آپ کو ہی غلط ثابت کرنے لگتا ہے۔ مثلاً آپ کسی ایک بات کی وضاحت مانگے تو وہ پرانی باتیں نکالنا شروع کر دے گا یا ایسی بات کہہ دے گا جس سے آپ کا غصہ اور بڑھ جائے۔ پھر وہ یہی کہے گا، دیکھا تم ہمیشہ ایسے ہی رد عمل دیتی ہو۔ ایسے وقت میں ہر بات کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ چند لمحے خاموش رہیں، اپنے جذبات کو سنبھالیں اور اگر ماحول مناسب نہ ہو تو صرف اتنا کہہ دیں، ہم اس موضوع پر بعد میں سکون سے بات کریں گے۔ یاد رکھیں، جب آپ اپنے جذبات پر قابو رکھتی ہیں تو سامنے والے کے لیے آپ کو الجھانا بھی آسان نہیں رہتا۔ بعض اوقات خاموشی لمبی بحث سے زیادہ طاقتور جواب دیتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، ہر بار خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ آپ سے وضاحت پر وضاحت مانگتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے؟ آپ ایک بات کا جواب دیتی ہیں تو وہ دوسری بات نکال لیتے ہیں، دوسری کا جواب دیں تو تیسری بات سامنے آ جاتی ہے اور یوں مسئلہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ٹاکسک شوہر بھی اکثر یہی کرتا ہے۔ اس کا مقصد ہمیشہ مسئلہ حل کرنا نہیں ہوتا بلکہ آپ کو تھکا دینا ہوتا ہے تاکہ آخر میں آپ خاموش ہو جائیں یا خود کو ہی غلط مان لیں۔ ایسے وقت میں بار بار صفائیاں دینے کی بجائے اپنی بات ایک بار سکون سے اور واضح انداز میں کہہ دیں۔ اگر سامنے والا پھر بھی سمجھنا نہ چاہے تو مزید بحث میں پڑنے کے بجائے وہاں بات ختم کر دیں۔ یاد رکھیں، ہر بحث جیتنا ضروری نہیں لیکن اپنا ذہنی سکون بچانا بہت ضروری ہے۔ جو شخص سمجھنا ہی نہ چاہے اسے بار بار سمجھانے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں۔ اپنی عزت نفس اور ذہنی سکون کو ہمیشہ ترجیح دیں۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کا شوہر ان میں سے ایک یا دو عادتیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لازماً ٹاکسک ہے، لیکن اگر یہ رویے بار بار ہوتے ہیں، آپ کی عزت نفس، ذہنی سکون اور اعتماد کو مسلسل متاثر کر رہے ہیں تو انہیں نظر انداز نہ کریں۔ ایک مضبوط عورت وہ نہیں جو ہر بات خاموشی سے برداشت کرتی رہے، بلکہ وہ ہے جو اپنی قدر پہچانتی ہے، اپنی حدود قائم رکھتی ہے اور اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ان خواتین تک بھی پہنچ سکے جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ ایسے ہی نفسیات، ازدواجی زندگی اور خواتین کی رہنمائی پر مبنی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں تو میرے چینل زونی شبیرہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔